جی ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان تھامس مسیح کا سلام۔ پروگرام سوال آپ کا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے بھیجے گئے سوالات کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بہت سے پروگرام متی کی انجیل 5 باب کی 17ویں آیت کی تشریح میں کیے ہیں، اور ہم نے بہت سے سوالات کے جوابات حاصل کیے ہیں ضیاء صاحب سے، اور دیکھا ہے کہ کس طرح شریعت پوری ہوئی، کس طرح عیدیں یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہیں، کس طرح وہ عیدیں اس دور کے لیے ایک وقت کے لیے مقرر تھی۔ سوال آپ کا، جواب بائبل کے خدا کے خادم ضیاء المسیح صاحب کا۔ پاس صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ آپ کرسچن اپولوجسٹ ہیں اور کرسچن ڈیبیٹر ہیں اور بائبل ٹیچر ہیں، تو پادری صاحب ایک اور سوال ہے آج ہمارے پاس۔ جی تھینک یو۔ پچھلی دفعہ اسے اچھالا تو گیا تھا، کیا تو گیا تھا، لیکن آپ نے اس پہ طویل بحث نہیں کی، لیکن یہ بارہا ہمیں سوال کیا جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مسیحی بے شرع ہیں، مسیحیوں کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، تو بے شرع جن کے پاس قانون نہ ہوں تو وہ تو آزاد ہوتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ان میں کوئی اچھے برے اور بیٹھنے اٹھنے کی تمیز نہیں یا اخلاقیات نہیں، یہ سب چیزیں اب مسیحیوں کے پاس نہیں۔ جی تھامس، ٹھیک ہے، ہم اپنے ناظرین کے سوال کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور اس سے بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا کہ کیا مسیح بے شرع ہیں۔ تو دراصل یہ لفظ جو بے شرع، یہ جو اہل یہود استعمال کیا کرتے تھے اس کو، ہمارے قوم بنی اسرائیل کے لوگ، کہ فلانا بے شرع ہے، فلانا شریعت کا بیٹا ہے اور فلانا بے شرع ہے، تو وہ اس کو بالکل لوگوں سے نفرت کرنے کے لیے اور لوگوں کو دھتکارنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اس طرح سے کہنا۔ لیکن مسیحیوں کے پاس ایک پورا قانون ہے، اور وہ مسیح کی شریعت کے تابع ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ مسیح کی شریعت کیا ہے، تو پہلے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا مسیح کی شریعت کیا ہے جس کے ہم تابع ہیں۔ تو غلطیوں 6 باب اس کی 2 آیت میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ تو غلطیوں کا خط اس کی 6 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اور یہاں پر جو اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری میں اس کا نمبر ہے، وہ مسیح کی شریعت جو لفظ آگے آیا، تو اس کے لیے لفظ ہے 3551 G35 ہاں G3551، اور یہ اس کا نمبر ہے، اور اس کو ناموس بولا گیا ہے گریک میں، اور یہی لفظ ہم آگے نئے عہد نامے آنے والے تمام جو شریعت کے لیے الفاظ ہیں، جو مسیح کی شریعت، جیسے کہ آ گیا لفظ، اور پھر اور بھی الفاظ آئے ہیں، خدا کی شریعت، عقل کی شریعت، گناہ، ان سب کے لیے بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ مسیح کی شریعت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ وہ کیا ہے۔ تو مسیح کی شریعت کے بارے میں دیکھیں، جیسا کہ پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا۔ اور یہی سوال پولس رسول کو بھی لوگوں نے کہا کہ بھائی تو بے شرع ہو گیا ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ نہیں، میں مسیح کی شریعت کے تابع ہوں، اور میں بے شرع نہیں تھا، بلکہ میں نے کئی دفعہ میں سینیگاگز میں گیا، کئی دفعہ مجھے ایک آدمی کا کہ یہ اس کے مسیح کا پیغام اس کے وسیلے سے سن لیں، ایک آدمی کا مجھے ختنہ بھی کروانا پڑ گیا، اور پھر بھی، اور میں بہت دفعہ صحبت پر بھی گیا میں ان کی منادی کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں بے شرع بنا بھی، اور میں نے کیا کیا، لیکن چونکہ میں مسیح کی شریعت کے اب تابع ہوں، مسیح کی شریعت کے تابع۔ اور مسیح کی شریعت کیا ہے؟ اگر آپ غلطیوں 5 باب اس کی 14 آیت میرے ساتھ پڑھیں تو کیا لکھا ہے وہاں پر؟ غلطیوں کا خط اس کے 5 باب اس کی 14 آیت لکھا ہے، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اب دیکھیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھتے ہیں تو گویا آپ نے ساری شریعت پر عمل کرے، کیونکہ ساری شریعت بھی تو یہی کچھ ہی ہے کہ تو یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، پڑوسی اس طرح خیال کرنا، اس سلسلے میں اس کا خیال کرنا، اس سلسلے میں اس کا خیال کرنا۔ تو اگر یہ رسومات کا خلاصہ کہیں پر ہے
تو وہ یہی ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، کیونکہ جب اس سے آپ محبت رکھو گے تو پھر آپ سمجھو کہ آپ ساری شریعت کی باتوں کو اس پر لاگو کرو، عمل کرو ان پہ، اور وہ آپ نہیں کرو گے۔ اور یہی بات اس نے پوچھی تھی مرکز کی انجیل اس کا 12 باب 28 سے 31 آیت میں، جب پوچھا گیا کہ فقیوں نے اس سے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یسوع نے جواب دیا، اول یہ ہے کہ آئے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تو اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں ہے۔ یعنی مسیح یسوع نے اس کو بڑا حکم بھی کہا، اور خطوط میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی معرفت ہمیں خدا روح القدس کی تحریک سے جو انہوں نے لکھا، تو وہ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس نے گویا ساری شریعت پر عمل کر لیا۔ تو مسیح کی شریعت یہی ہے کہ اب باتیں مسیح میں جو ہیں وہ جو اصل آ گیا ہے تو اس میں اس کے ساتھ جڑ کر پیش کی جائیں گی۔ اب ایسا نہیں کیا جائے گا کہ آپ نام تو عید فصح لے رہے ہوں اور عید یسوع کے جی اٹھنے کی منا رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ منا تو عید کفور رہے ہوں اور پروسیس سارا گڈ فرائیڈے کا یاد کر رہے ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ مسیح کی شریعت میں مسیح کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ اس کے انجام دیں گے، کیونکہ رومیو 10 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ آمین۔ مسیح کیا ہے؟ شریعت کا انجام ہے، اس پر ختم ہو گئیں یہ باتیں، اس کے آنے سے ختم ہو گئیں، وہی وہ نسل ہے جس کے آنے تک وہ باتیں رہیں۔ مسیح شریعت کا انجام ہے، لہٰذا ایمان کے آنے تک یہ باتیں تھیں، لہٰذا اصلاح کے وقت تک یہ باتیں تھیں، لیکن مسیح پر آ کر یہ باتیں اپنے انجام کو پہنچیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے انجام کو پہنچی، اور اب محبت کی بات کی جائے گی، اب اس کا عملی مظاہرہ، اب رسمیں نہیں۔ اب اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ خدا کے ساتھ ہے، خدا کے خادم ہیں، تو چاہے پنک شرٹ پہن لیں اور چاہے ٹائی سادہ لگا لیں، اس پہ سلیو نہ بھی بنی ہو، تو آپ خدا کے خادم ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو سفید جبہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی یونیفارم آپ پہنیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کاہن ہے۔ یعنی کہ اب وہ رسم نہیں، حقیقت، دل صاف ہونا چاہیے۔ اب آپ کی کوئی جو ظاہری علامت ہے اس سے نہ بھی پتہ چلے کہ آپ مسیحی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ بال رکھنے کے بارے میں بھی انسٹرکشنز دی گئی تھی قوم بنی اسرائیل کو، انہوں نے کپڑے کس طرح سے پہننے، ان کا رنگ کیا ہوگا، اس کے نیچے پٹی کون سی لگے گی، اس کے بارے میں بھی انسٹرکشنز تھی، اور پھر ان کی اندرونی جسمانی حالت کیا ہوگی، یعنی کہ پوشیدہ جسمانی حالت، وہ بھی ڈکلیئر تھی۔ اور لیکن اب سے یہ سب کچھ حقیقی معنوں میں آپ کو کر کے دکھانا ہے، اور آپ کے اندر یہ بس جانا چاہیے، آپ کے اندر بس جانا چاہیے، صرف وردی آپ نہیں پہنیں گے۔ لہٰذا رہی بات اس بات کی کہ آپ نے کہا کہ ہم بے شرع ہو گئے، اور میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ خدا کی شریعت کے لیے جو مسیح کی شریعت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، موسیٰ کی شریعت کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اعمال کی کتاب 13 باب اس کی 39 آیت کو دیکھیں۔ ہاں، یہاں پہ اب ہم موسیٰ کی شریعت کے بارے میں دیکھیں گے کہ نئے عہد نامے میں موسیٰ کی شریعت کے بارے میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اعمال 13 باب اس کی 39 ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے، ان سب سے ایک ایمان لانے والا اس کے باعث سے بری ہوتا ہے۔ یہاں پر جو موسیٰ کی شریعت آیا ہے کہ کس طرح سے اس سے بری ہوتا ہے، اس کے لیے بھی وہ گریک کا وہی لفظ نوموس ہی استعمال ہوا ہے، جس کا جو گریک اسٹرانگ لائک ڈکشنری میں 3551 نمبر ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو مسیح کی شریعت کے لیے آیا۔ آپ دیکھیں جو شریعت آگے لفظ آ رہا ہے، پیچھے لفظ بدلیں گے، جیسے موسیٰ کی شریعت، جیسے مسیح کی شریعت، اور خدا کی شریعت کے لفظ جو آیا اس کے لیے بھی یہی لفظ آیا۔ اگر آپ رومیو 7 باب اس کی 22 آیت پڑھیں تو وہاں پر ایک لفظ آیا خدا کی شریعت، وہ اس طرح سے ہے۔ رومیو 7 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ یہاں پر جو لفظ آیا خدا کی شریعت، یہاں پر شریعت والا پھر وہی گریک کا لفظ ہے نموس۔
3551 یہی لفظ آ رہا ہے۔ اچھا اب ایک اور طرح کی ہمیں شریعت نظر آتی ہے، لکھتا ہے رومیو 7 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت مجھے نظر آتی ہے، اور طرح کی شریعت کے لیے بھی یہی لفظ ہے، رومیو 7 باب اس کی 23 آیت، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے، ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں یہ لفظ شریعت جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ آ رہا ہے، قانون کے معنوں میں آ رہا ہے کہ مجھے اپنے اندر ایک اور طرح کا ایک سیٹ قوانین کا نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی ناموسی لفظ آ رہا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ اتنا ہم یہ نہیں کریں گے کہ آپ اس کو مطلب اس طرح سے پیش کریں کہ جی وہ اگر ان کے پاس موسوی شریعت نہیں ہے تو وہ بے شرع ہو گئے، بے شرع کا لفظ جیسے کہ وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو پولس رسول نے بھی یہ کہا کہ نہیں، میرے پاس تو گو کہ میں تو مسیح کی شریعت کے تابع ہوں اور میں بھی کسی شریعت کے تابع ہوں۔ اور پھر عقل کی شریعت بھی لفظ استعمال ہوا ہے نئے عہد نامے میں، عقل کی شریعت، رومیو 7 باب اس کی 23 آیت لکھا ہے، جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ، میری عقل کی شریعت سے لڑ کر، یعنی کہ عقل کی شریعت بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر رومیو 7 باب اس کی 23 آیت میں گناہ کی شریعت بھی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ گناہ کی شریعت کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نئے عہد نامے میں شریعت کے لیے کتنے زیادہ وہ جو ہیں وہ لفظ استعمال کیے جائیں۔ زندگی کے روح کی شریعت، یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے رومیو 8 باب اس کی 2 آیت، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ آزاد کر دیا، یعنی کہ مسیح کی شریعت کو زندگی اور روح کی شریعت بھی کہا گیا ہے۔ مسیح کی شریعت کو کیا کہا ہے؟ زندگی اور روح کی شریعت سے، اور جس نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ گناہ اور موت کی شریعت کون سی تھی؟ موسوی شریعت۔ لفظ دونوں کے لیے ایک ہی ہے کیونکہ جو قانون کے معنوں میں آ رہا ہے۔ آگے مسیح کی شریعت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ غلطیوں 6 باب اس کی 2 آیت میں کہ وہ لفظ 3551 وہ بھی ہے آزادی کی کامل شریعت۔ مسیح کی شریعت کو آزادی کی کامل شریعت بھی کہا گیا ہے، اور وہ لکھا ہے لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، آزادی کی کامل یعنی اب یہاں پر کامل ہوا ہے کیونکہ لکھا ہے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ مسیح تک، اصلاح کے وقت تک، ایمان کے آنے تک، اس نسل کے آنے تک وہ شریعت قائم رہی جو گناہ اور موت کی شریعت تھی، لیکن اب کون سی شریعت ہے؟ مسیح کی شریعت، کیونکہ یہ مسیح شریعت کا انجام ہے، کیونکہ شریعت ہمیں مسیح تک پہنچانے کے لیے استاد بنی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی شریعت کو بادشاہی کی شریعت بھی کہا گیا۔ بادشاہی کی شریعت، تو چونکہ خدا اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہ رہا زمین پہ، اور خدا نے اس منصوبے کو جب کہ جو بالکل اس کی تکمیل پر تھے تو خدا یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ کفارے کی موت جو ہے وہ صلیبی موت گوارا کریں، تو پھر اس کو بادشاہی کی شریعت بھی کہا گیا۔ یعقوب کا خط 2 باب اس کی 8 ہے، دیکھا اگر تم اس نوشتے کے مطابق اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھتے تو اس بادشاہی کی شریعت کو پورا کرتے تو اچھا کرتے۔ مسیح کی شریعت کیا ہے؟ بادشاہی کی شریعت بھی ہے، بادشاہی کی شریعت بھی ہے۔ اچھا اب پھر سے 2 شریعت کی بات چل رہی ہے، ان کو مختلف نام دیے جا رہے ہیں مختلف۔ اب اعمال کی شریعت، اعمال کی شریعت، یہاں پر اعمال کی شریعت وہ اسے کہہ رہا ہے موسوی شریعت کو، رومیو 3 باب اور اس کی 27 آیت میں، کیا اعمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ اب ایمان کی شریعت کسے کہا جا رہا ہے یہاں رومیو 3 باب اس کی 27 آیت میں؟ پس فخر کہاں رہا، اس کی گنجائش ہی نہیں، کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت کے سبب سے؟ نہیں بلکہ ایمان کی شریعت کے۔ اب مسیح کی شریعت کو کیا کہا گیا یہاں پر؟ ایمان کی شریعت، ایمان کی شریعت۔ اور موسوی شریعت کو کیا کہا؟ اعمال، کیونکہ اس میں عمل تھے، اس میں عمل کرنے تھے، چاہے آپ کے دل سے اس کو آپ نے وہ کام قبول کیا ہے کہ نہیں، آپ نے کسی کے دل سے آپ کسی کا احترام کرتے ہیں نہیں، آپ کو سلام لازمی کرنا ہے چاہے آپ دل سے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ ایک ایمان ہے کہ آپ کے اندر وہ سما گیا ہے وہ بات، اب وہ نظر آنی چاہیے، وہ احترام وہ آپ کی نظروں میں بھی وہ نظر آنی چاہیے۔ تو اس طرح سے ان بات کو سمجھ سکتے ہیں ہم۔ اب مسیح کی شریعت کو محبت کی شریعت بھی کہا گیا ہے، مسیح کی شریعت کو
محبت کی شریعت بھی کہا گیا ہے، رومیو 13 باب اس کی 8 سے 10 آئے۔ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ کچھ نام جو ہیں وہ موسوی شریعت کو دیے گئے ہیں اور کچھ نام جو ہیں وہ مسیح کی شریعت کو دیے گئے ہیں، اور مسیح کی شریعت چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ محبت ہی ہے، اور آخر میں رومیو 13 باب اس کی 8 سے 10 آیت میں ڈکلیئر کر دیا کہ یہ محبت کی شریعت ہے، یہ ایمان کی شریعت ہے، اور یہ زندگی کے روح کی شریعت ہے، اور یہ مسیح کی شریعت ہے، یہ آزادی کی کامل شریعت ہے، یہ بادشاہی کی شریعت ہے، اور یہ مسیح کی شریعت ہے، اور یہ وہی شریعت ہے جس کے بارے میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں اگرچہ میں بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع، تو آج ہم مسیح جو ہیں وہ مسیح کی شریعت کے تابع ہیں، اور ہمیں خدا نے اسی کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اس تک پہنچیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر لفظ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ناموس لفظ جو ہے اس کو بار بار استعمال کیا گیا ہے، وہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے شریعت کے لیے کون سا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے؟ ناموس لفظ آ رہا ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپی کی یہاں پر بات ہے، لیکن ایک اور بات بھی یہاں پہ سیکھنے والی ہے کہ دراصل جو ہے پرانے عہد نامے میں جو شریعت کی 5 کتابیں تھیں وہ انہی کو ہی شریعت نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ یسایہ کے صحیفے کو بھی شریعت کہا گیا ہے، زبور کی کتاب کو بھی شریعت کہا گیا ہے، زبور کے حوالوں کو بھی شریعت کہا گیا ہے، اور امثال کی کتاب کو بھی شریعت کہا گیا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یہ بات ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 21 آیت، پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 21 آیت۔ اب ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ تورا کے لیے جو لفظ ہبریو میں یوز ہوا ہے وہ 8451 اسٹرانگ نمبر اس کا، اسٹرانگ نمبر، اور جو گریک میں جا کر توریت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ وہی 3551 ناموس۔ اب ہم نئے عہد نامے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یسایہ کے حوالے کو کوٹ کر کے کہا گیا ہے کہ توریت میں لکھا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 21 آیت یہاں پہ لکھا ہے، توریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے۔ اب یہاں پر جو لکھا ہے یہ حوالہ توریت میں ہمیں شریعت کی 5 کتابوں میں نہیں ملتا، بلکہ یسایہ 28 باب اس کی 11 سے 12 آیت ہے، اور یسایہ 28 باب اس کی 11 سے 12 آیت اس طرح سے ہے، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا۔ لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی، یہ جو حوالہ تھا جب اس کو کوٹ کیا گیا پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 21 آیت، تو لکھا ہے توریت میں لکھا ہے، اس کو بھی تورا کہا گیا ہے، یسایہ کو بھی تورا کہا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور کی کتاب کو بھی جو ہے نئے عہد نامے میں زبور کی کتاب کو بھی جو ہے تورا کہا ہے، مسیح یسوع نے اس کو فرمایا۔ بالکل، یوحنا 10 باب اس کی 34 آیت، یسوع نے انہیں جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا کہ تم خدا ہو؟ اور یہ حوالہ کہاں سے لیا گیا تھا؟ یہ زبور 82 اور اس کی آیت نمبر 6 ہے، لکھا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ اب مسیح یسوع نے یہ حوالہ کوٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ تمہاری شریعت میں، اور یہاں پر جو شریعت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تمہاری شریعت میں یہ لکھا ہے، تمہاری تورا میں یہ لکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تو زبور ہے۔ بالکل۔ اور آگے میں نے آپ کو کہا تھا کہ امثال کی کتاب میں بھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ امثال کی کتاب پہلا باب اس کی 8 آیت لکھا ہے اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اور یہاں پر جو لفظ امثال میں لکھا گیا ہے اپنی ماں کی تعلیم کے لیے، یہاں پر دراصل جو لفظ ہے ہبریو کا 8451 تورا، وہی امثال کی کتاب میں استعمال کیا گیا کہ اپنی ماں کی تورا کو
تعلیم کے لیے جو لفظ یہاں پر ہے وہ کیا ہے؟ تورا، اور یہاں پہ ترجمہ کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے مثال کو بھی تورا ہی کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بڑا کمپلیکس لوگوں کو شریعت کا لفظ صرف بول کے کہہ دینا شریعت نہیں رہی، شریعت منسوخ ہو گئی، شریعت ایک ٹائٹل ہے، لا کے لیے یوز ہوتا ہے، اسے بہت طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک حوالہ ہے زبور 119، اس کی 1 سے 5 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی باتوں کو مختلف نام دیے گئے ہیں، جنہیں کئی دفعہ لوگ شریعت کے ہی زمرے میں گن لیتے ہیں، جیسا کہ زبور 119 پہلی آیت لکھا ہے جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، یہاں پر وہی لفظ لکھا ہے جو لا کے لیے، تورا کے لیے ہبریو کا لفظ 8451 یوز ہوتا ہے، وہ تورا کے لیے جو وہ استعمال کیا ہے۔ آگے لکھا ہے دوسری آیت میں جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، اب اس کے لیے ہبریو لفظ بدل گیا ہے، وہ ہے H5713، اور اس کے لیے ٹیسٹیمونیز لفظ انگلش میں یوز کیا گیا، یعنی کہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں۔ آگے تیسری آیت میں ایک نیا لفظ جہاں پہ ڈال دیا ہے، وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں، اور ویز اس کے لیے ترجمہ ہے، اور ہبریو ورڈ اس کے لیے جو ہے H1870 بدل دیا گیا۔ پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے تو نے اپنے قوانین دیے ہیں، تو نے اپنے قوانین دیے ہیں، پرسیپٹس، اور ہبریو لفظ اس کے لیے آ گیا ہے 6490، یعنی کہ یہ سب سٹرونگ لائٹ میں ڈیفرنٹ نمبر آ رہے ہیں۔ پھر آگے 5ویں آیت میں لکھا ہے کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے، اب یہاں پہ آئین کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے H2706۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف جو شریعت کے لیے تورا کے لیے آپ لفظ بول کے تو سمجھتے ہیں کہ صرف وہی آئین ہے، یہ ایسا نہیں۔ شہادتیں، راہیں، قوانین، آئین، ان سب کے لیے طویل معنی رکھتا ہے، ہاں ان سب کے لیے طویل معنی ہیں۔ اور آج مسیح جو ہیں وہ بھی اس قانون کے تابع ہیں، اور وہ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، اور آج مسیحی جو ہیں وہ بھی اخلاقی شریعت جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف رسوماتی جسمانی احکامات جو تھے، جو طرح طرح کے غسلوں پر اور طرح طرح کے کپڑوں کے متعلق اور وہ رسومات، ان کا جو ہے اب خاتمہ ہوا ہے، اور پھر کچھ عیدوں کا خاتمہ ہوا ہے، وہ موقوف ہوئی ہیں کیونکہ وہ مسیح میں آ کر پوری ہو گئی ہیں۔ تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ ایسا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال بھی اس کے سلسلے میں دی تھی کہ فرض کریں آپ کو اسکول میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ اسکول یونیفارم پہن کر آئیں اور وقت کے پابند ہو جائیں، تو میں نے آپ کو کہا تھا اس میں سے کیا موقوف ہوگا جب آپ میٹرک کر جائیں گے؟ صرف یونیفارم پہننا، لیکن وقت کے پابند ہونا یہ ساری عمر آپ نے رہنا۔ اسی طرح جو اخلاقی شریعت ہے وہ آج بھی ہم پر اسی طرح سے وہ اس میں قائم ہے، لیکن رسوماتی شریعت جو ہے اس کا خاتمہ اور اس کی جگہ پہ اس کی ریپلیسمنٹ وہ پوری ہو کر ختم ہو گئی ہے۔ وہ پوری ہو کر، جیسے ایک بچہ میٹرک جب کر لیتا ہے تو وہ تعلیم پوری کر کے تعلیم ختم کرتا ہے، وہ تعلیم ختم تو کرتا ہے لیکن تعلیم پوری کر کے ختم کرتا ہے۔ شکریہ پاس صاحب۔ پاس صاحب نے یسوع مسیح کا بتایا کہ ہم بے شرع نہیں ہیں۔ بہت سے سوال کرنے والے، تنقید کرنے والے تو کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ بے شرع ہیں، لیکن ہماری پوری گفتگو جو ہمارے ایپیسوڈ شروع سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ مسیحی یہ نہیں کہتے کہ اخلاقی شریعت بھی ہم نہیں مانیں گے، بلکہ وہ تو یہ لفظ وارے نہیں کر رہے کہنا کہ منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو یہ بآسانی بتایا جا رہا ہے، سہل کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جو عیدیں مسیح تک لانے میں مددگار تھی، جو قوانین مسیح تک لانے میں ہمارا استاد بنی، وہ اپنا کام کر کے اسی جگہ ہیں۔ اب مسیحیوں پر وہ احکامات لاگو نہیں ہوتے، لازم نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس شریعت ہے، ہم بے شرع نہیں ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا پتہ ہے، بات کرنے کا پتہ ہے، عزت کرنے کا پتہ ہے، ماں باپ کی عزت کا پتہ ہے، یہ پتہ ہے کہ چوری نہ کرنا، خون نہ کرنا، بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی شریعت کیسے موقوف ہو سکتی ہے، کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ جب یسوع مسیح کی ہم زندگی پہ غور کرتے ہیں، پالوس کی زندگی پہ غور کرتے ہیں، ان کی تعلیمات میں توریت شریف کے اقتباسات تھے۔ اس میں یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جی پھر دہیہ کی کیوں مانگ رہے ہیں؟ دہیہ کی
مطلب جو دہیج کی بات ہے وہ تو پھر شریعت میں، یعنی کہ وہ ایک طرف تو میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بالکل سب کچھ بھلا دیا ہے، ایسا نہیں ہے. جو باتیں ضروری ہیں مطلب خدا کے کام کو چلانے کے لیے کہ سب لوگ اپنے حصے میں سے خدا کا حصہ نکالیں تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پاتا رہے. تو پہلے ہیکل کا نظام تھا، ہیکل کے ذریعے سے لوگوں کو مدد دی جاتی تھی، بیواؤں کو مدد دی جاتی تھی. تو اب خدا نے کہا ساری دنیا تمہارے سامنے ہے، اور جاؤ نہ اس پہاڑ پر نہ اس ہیکل میں نہ اس ہیکل میں، بلکہ اب ساری زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. تو اس کے لیے پیسے چاہیے نا، تو وہ پیسے آپ نے اسی اصول کے تحت پیسے دینے ہیں جو بالکل. وہ چرچ آج کام کر رہا ہے، چرچ کو وہ کام کر رہا ہے، اور بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، وہ کاہن کر رہا ہے. آج چرچ کے مطلب بہت سارے اولڈ ہوم ہیں، آج چرچ کے یتیم خانے چرچ کے نام سے چل رہے ہیں، چرچ کے انڈر چل رہے ہیں، اور لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، اور چیریٹی کا بہت بڑا نظام مطلب چرچ کے انڈر. لہٰذا یہ بات کا تانا لگانا کہ بھئی یا تو وہ مانو وہ بھی، یہ نہیں بات. وہی سکول والی بات کہ اس میں سے جو لکھا ہے کہ آپ نے پابندی وقت بھی رکھنی ہے، وہ تو ساتھ رہنی ہے، لیکن یونیفارم والا حصہ جو ہے، جو ایک ظاہری حصہ ہے، وہ موقوف. جی شکریہ پاس صاحب. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے آپ کے میزبان تھامس مسیح کے ساتھ. شکریہ.